تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اے اہل ایمان، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اسلام سے متنفر کرنے کا دوسرا طریقہ جو یہود نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے طرح طرح کے سوالات پیش کرتے اور کہتے ذرا جا کر اپنے نبی سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے، اور پھر وہ ایسے سوال کرتے کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور ایک بیکار کی بحث کرنے والی بات تھی. تمہارے نبی نے یہ جواب صحیح دیا، یہ نہیں دیا، یعنی الجھانے والی باتیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ یہود کی تو یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات اور مطالبے کر کر کے ان کو تنگ کر دیا تھا. کچھ معلوم ہے آپ کو؟ گائے کا واقعہ. اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے، اور لن نصبر علی طعام اذ استسقى موسیٰ لقومہ، پانی مانگا، کھانا مانگا، سایہ چاہیے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ. اللہ کو دیکھنا ہے ہمیں. تو مسلمانوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تم ویسے نہیں بنو گے، ویسا سلوک اپنے نبی سے نہیں کرو گے جیسا یہود نے اپنے نبی سے کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا. یعنی تم لایانی اور بے مقصد سوالات کرنے سے پرہیز کرو. ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کیا کرو رسولکم، اپنے رسول سے. اپنے رسول سے مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے رسول تھے، اسی لیے رسولکم کہا گیا. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے تھے. اگرچہ سوالات یہاں نہیں بتائے گئے لیکن اشارہ کر دیا گیا. ایک اور ان کا سوال تھا کہ ہم پر وہ کتاب اترے، آپ پر نہیں، یعنی پیغمبر پر نہیں، ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکالو، یا مکہ کے زمین پر ایک باغ لگا دو اور اس میں نہریں چلا دو، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو، یا فرشتوں کو سامنے لا کے دکھاؤ، یا اپنے لیے کوئی سونے چاندی کا ایک گھر بنا کے دکھاؤ، اور یا ترقی فی السماء، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو. یعنی طرح طرح کے مطالبے تھے مشرکین مکہ کے بھی، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ اور یہ کام نہیں کریں گے. اچھا، یہ ذہنیت آج بھی نہیں بدلی. آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دینا تو ہم آپ کو مان جائیں گے، اور وہ پھر انتہائی الٹا سا کوئی سوال کریں گے جس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی بازو، اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ماننا نہیں ہوتا نا، تو آپ کو صرف پھنسانے کے لیے، آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بیکار سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بیکار سوال بیکار ذہن کی علامت ہوتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا کسی چیز کو پا لینے کا، تو پھر آپ اسی کے مطابق سیکھتے بھی ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے، سوال بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں. مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھے اچھا یہ بتائیے کہ قبر کے سوال کس زبان میں ہوں گے، تو ہمیں تو نہیں بتایا گیا، وہ عربی میں آتے ہیں. اچھا ہمیں تو عربی نہیں آتی، پھر کیا ہوگا؟ پھر سکھا دے گا پھر اللہ آپ کو. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، ابلیس کی بیوی ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی اولاد کا ذکر ملتا ہے. تو وہ کہنے لگے اس کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ہم اس کی شادی میں حاضر نہیں تھے. اچھا، اسی طرح بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو جواب نہ آئے تو وہ اپنی معلومات کا اظہار کر سکیں کہ ہم زیادہ انٹلیکچوئل ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں ہم آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں. یعنی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یعنی ان کا امتحان لینے کے لیے کہ کتنے پانی میں. تو امام مالک سے کسی نے سوال کیے تو انہوں نے یحییٰ ابن یحییٰ تھے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے ان کے پاس آئے تھے. تو اہل مغرب کے کچھ سوال تھے تو انہوں نے پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم جواب. کسی اور سوال کے بارے میں پھر کہا تو شاگرد کہنے لگے کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں وہاں جا کر اپنے لوگوں کو کیا کہوں گا کہ امام صاحب کو جواب نہیں آتے تھے؟ کہنا ہاں بالکل یہی جا کے کہنا کہ مالک لا یدری، مالک کو یہ جواب نہیں آتے تھے، بات ختم. اسی طرح کبھی بھی لوگوں کو غلط جواب نہ دیں، جو نہیں آتا بتا دیں مجھے نہیں اس کا جواب آتا، I don't know, I have no idea. سمپل. کیا کر لے گا کوئی؟
یعنی کیا ہو جائے گا؟ کیا آسمان گر پڑے؟ کیا زمین پھٹ پڑے گی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر غلط جواب دیے تو پکڑ ہوگی. اسی لیے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم کہیں، اسٹوڈنٹ آف نالج. میں تو ابھی بھی سیکھ رہی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں اسکالر کہلوانے کا، اور نہ مجھے بن کے دکھانا ہے. میں سیکھ رہی ہوں، اور اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ اپنی اصلاح کر سکوں، عمل کر سکوں. اور اگر یہ بھی ہو گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کام ہو گیا. اور جس کا جواب آتا ہو اور یقین ہو، پڑھ چکے ہو، اتنا بتا دیں، اپنے پاس سے اضافے نہیں کریں. کیونکہ دین میں ہمیں اجازت نہیں کہ اپنے پاس سے باتیں گڑھ کے دوسروں کو خوش کریں. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے دوسروں کو خوش کریں. اگر ہمیں ایسا نہیں کیا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں کہ ایک سوالی آیا تھا تو تم نے اس کے سامنے جھوٹ کوئی نہ بولا. ہمیں نہیں بولنا. یہاں بنیادی طور پر مسلمانوں کو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا میرے والد کون ہیں، کیونکہ عربوں میں زنا وغیرہ عام تھا، تو اسلام سے پہلے تو کوئی منع نہیں تھا. تو بعض لوگوں کو پھر لوگ تانے دیتے تھے، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، تم کسی اور کی اولاد ہو. تو میرا باپ کون ہے؟ تو دوسرا ایک اور کھڑا ہو کہ میرا باپ کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. حالانکہ ایسے سوال کسی مجلس میں تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے اور آپ بتا دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا عزت رہ جائے گی. تو اپنے لیے مشکل کھڑی کرنے والی بات ہے نا. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں آپ ضرور بتاؤں گا کہ کس کا باپ کون ہے، چاہے وہ اس کے باپ کے طور پر معروف ہو یا نہ ہو. تو یہ سن کے حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے، کہنے لگے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگی. تو ہمارے دین میں ویسے بھی بال کی کھال اتارنا سخت منع ہے، کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. جو حکم ملا ہے جیسے سمجھ آ رہی ہے کر لو. ابن عباس کہتے ہیں کہ بعض لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پہ سوال کرتے تھے. کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو وہ کہاں ہے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ریلیجس پرسن ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کو کوئی غیب کا علم ہے، چلو چل کے پوچھتے ہیں چوری کس نے کی میری. لوگ جاتے ہیں باقاعدہ چوریاں پوچھنے، ان کو کہاں سے خبر آتی ہے. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں، حصول علم کے لیے جینوئن سوال کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس کا امتحان لینے کے لیے سوالات دیے جا سکتے ہیں، ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سوال کرنا منع نہیں ہے کہ آپ نے کیا سمجھا اور کتنا سمجھا. وہ تو اسی علم کے بارے میں سوال ہوگا نا جو دیا جا چکا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز پر کنفیوژن ہے اور عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو. صحابہ نے سوال کیے، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مال کہاں خرچ کریں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو مصلحت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے، بغیر مقصد کے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور فن کے طور پر اور بحث مباحثے کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے. اور خاص طور پر اگر احکامات کو ٹکرا کے پیش کرنا ہو کہ ایک جگہ تو یہ آتا ہے تو یہاں یہ کیوں آ گیا. نہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ تحقیق کیجیے، ریسرچ کریں، جانیں. لیکن اگر اعتراض کے طور پہ آپ کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن عمل کے قابل نہیں ہے، تو اس قسم کی حرکت جو ہے وہ دین کے منافی ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان کفر میں بدل سکتا ہے. کئی لوگ ایسی باتوں میں پڑھ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان دے کر کفر کو لے لے گا، تبدیل کر لے گا، یعنی گستاخی والے سوال کر کے اپنے ایمان کو کھو دے گا. کیونکہ اللہ پر اعتراض، اللہ کے کلام پر اعتراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ انسان کو اسلام سے نکال کے کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر ہے کہ انسان اعتراض والے اور بے مقصد اس طرح کے گستاخی والے سوال کرے. اور جو ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. یعنی سواء السبیل سے مراد ہے درمیانہ راستہ، یعنی سیدھا راستہ مراد ہے. یعنی راستے کے درمیان سے ہٹ کر سائڈوں پہ چلا جائے گا اور پھر وہاں سے باہر بھی نکل سکتا ہے. کیا آپ ہائی وے پہ لین کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہیں؟ اگر آپ لین چینج کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے تو یہاں مزہ آ رہا ہے، لین بیچ میں ہو اور میں لکیر کی فقیر اس پہ چلوں، تو چلنے دیں گے آپ کو؟ نہیں. تو آپ ایج پہ آ گئے ہیں اور دوسرے کے بھی ایج پہ آ گئے ہیں، آپ خطرناک کام کر رہے ہیں. تو جو ایسے سوالات کرے گا وہ دین کے اندر نہیں رہے گا، ایج پہ آ جائے گا اور کسی وقت ٹکرا جائے گا کسی اور سے اور نقصان ہو جائے گا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوالات منع ہے. سابقہ قوموں کی ہلاکت کثرت سوالات سے ہوئی. ایمان والوں کو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے.
بے مقصد سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، ان کے گھر میں انوائٹڈ ہو کھانے پر، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو چاہیے کہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. آپ کی کمائی کہاں سے ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، میٹ کہاں سے لائے ہیں، آپ نے میک شور کیا ہے کہ وہ ذبح ہی کرتا ہے. یعنی لوگ کسی کے گھر جا کے اس طرح کے سوال کر کے اوفینڈ کرتے ہیں دوسرے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے چاہیے کہ اس کو پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، یعنی ٹرسٹ کرے. اول تو یہ کہ اگر آپ کو کچھ لوگوں کا پتا ہے کہ وہ حلال حرام کا خیال ہی نہیں کرتے تو پھر آپ ایکسپٹ ہی نہیں کریں دعوت. اول ہی آپ انکار کر دیں، اور اگر آپ نے ایکسپٹ کر لی تو وہاں اندر بیٹھ کے پھر اس طرح کے سوال نہیں کرنے. اس سے دوسرے کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو فیلنگز کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں. آپ دوسرے کو کیا فیل کراتے ہیں، آپ اس کو کیا محسوس کروا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ پتا نہیں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں. اسی طرح اگر ضرورت پیش بھی آ جائے، بعض لوگوں کو کچھ فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی نٹس تو نہیں، تو اس سے وہ افرڈ نہیں ہوگا، وہ کچھ ہی سے جواب دے گا کہ آپ بے فکر ہو کے کھائیں نٹس نہیں. یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے سوال جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ آپ پر شک کر رہا ہے یا آپ کو برا انسان قرار دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی. اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا مطلب ہی نہیں. پھر اس آیت سے جو خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کو کفر سے نہیں بدلنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے 3 باتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس سویٹنس چکھ لے گا. اس میں سے ایک کیا ہے کہ وہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. اور ویسے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور ایمان سے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں یہود کے بارے میں کچھ مزید تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی یہ ساری سرگرمیاں اس لیے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان سے ہٹا کر پھر کفر کی طرف پلٹا دیں. نہ خود ایمان لائے ہیں نہ تمہارا ایمان لانا ان کو پسند ہے، حالانکہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے، ان کے شکوک و شبہات دور ہو چکے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کے انکار کیا ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان نہ رہو. لیکن جاننے کے باوجود کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں ان کو اگنور کرو، معاف کرو، درگزر سے کام لو. حاسد کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے بہترین علاج یہاں بتا دیا گیا. تجاہل عارفانہ سے کام لینا. وہ پتہ کیا ہوتا ہے تجاہل عارفانہ؟ تجاہل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، جاہل ہوں. عارفانہ جانتا ہوں، یعنی جان بوجھ کے انجان بننا کہ مجھے نہیں پتا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے کو جتانا نہیں. اچھا بات کرتے ایسا تھا کوئی ہم سے زیادتی کرتا تو ہم اس کو جتاتے رہتے، تم نے کیا تھا نا میرے ساتھ یہ. اور بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا لیکن ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا پیش آتے ہیں جیسے ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ اس نے کچھ کیا. اچھے تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ود خالص محبت ہوتی، یعنی دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں. کون؟ اہل کتاب. لو یردونکم، کاش تمہیں مرتد کر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بننا کا.
یعنی وہ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں تاکہ تم ایمان سے پھر جاؤ. یہ اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی ہے کہ مسلمان سچے مسلمان نہ رہے، نام کے بس مسلمان ہونے. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. حسدن بھی کافی تھا، من عند انفسہم کیوں آیا ہے؟ حسد تو اندر سے ہی ہوتا ہے نا. یہ اسی طرح جیسے یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے، حالانکہ کتاب لکھی تو ہاتھوں سے ہی جاتی ہے تاکید کے لیے کہ وہی کرتے ہیں. تو اس مقصد کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ ان کو حسد ہے. سورۃ نساء میں آتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید. اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی خوبی، ترقی، اچھائی، کامیابی کو دیکھ کر دل میں کڑنا، خوش نہ ہونا، دل میں کڑنا، اور یہ خواہش رکھنا کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے، چلی جائے اس کی زندگی سے، اور اس سے اگلے درجے میں یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. بہت بڑی بیماری ہے حسد، اور سب سے پہلے ابلیس کو یہی لاحق ہوئی تھی، اور حابیل کابیل کے قصے میں بھی یہی عنصر کار فرما ہے. سمپل ورڈز میں دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو پسند نہ کرنا، یعنی اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے. اللہ سے بھی ناراض ہے، بندے سے بھی ناراض ہے، اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. عموماً بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے جن سے کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. تو حسد کی آگ میں انسان خود ہی جلتا ہے، حسد کرنے والے کو نقصان دیتا ہے. تاریخ میں ایک قصہ آتا ہے، معتصم باللہ عباسی خلیفہ تھا، تو اس کے پاس لوگ ملنے آتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بدوی آیا، بدوی ہوتا ہے جیسے دیہات میں رہنے والے لوگ. اس نے آ کے اتنی اچھی گفتگو کی کہ اس کو بہت پسند آیا. تو اس نے بدوی سے کہا کہ تم روز میری مجلس میں آیا کرو، اور جب وہ آتا تو پوچھتا بدوی کہاں ہے، اسے بلا کے اپنے پاس بٹھاتا. اب ہوا یہ کہ جو پہلے وزیر وغیرہ تھے ان میں سے ایک کو تو بڑا ہی برا لگا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اور ساری بادشاہ کی توجہ اس کی طرف چلی، اس کو یہاں سے فارغ کرو. تو اس نے بدوی کو اپنے گھر دعوت دی اور اس کو ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت لسن تھا تاکہ اسمیل آئے. دوسری طرف بادشاہ کو جا کے کہتا ہے کہ بدوی آیا تھا میرے پاس اور وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بڑی اسمیل آتی ہے، تو میں اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا. کھلایا اس کو کھانا. اب یہ تھا کہ رات کو مجلس تھی، بدوی کو وہاں جانا پڑا. بادشاہ کو تو بڑا غصہ تھا کہ بدوی کو مجھ سے اسمیل آتی ہے اور وہ میرے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا. لیکن اب بدوی بیچارہ خود لہسن کھا چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس دن وہ ذرا دور بیٹھا. اب وہ ثابت ہو گیا، تو بادشاہ کو یقین آ گیا کہ جو بات مجھے پہنچائے گی یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اب یہ بات بھی صحیح سے نہیں کر رہا اور دور بھی بیٹھا ہے. تو اس نے منگوایا کاغذ اور اس پہ لکھا کہ اس خط والے کو قتل کر دیا جائے، اور وہ خط بند کر کے بدوی کے ہاتھ میں دیا کہ فلاں کے پاس جا کے امانتاً دے دینا، خود نہیں پڑھنا. اچھا وہ جا رہا تھا تو وہ جو حاسد تھا وزیر، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بادشاہ نے اس کو وظیفہ بھی کوئی دے دیا یا کوئی انعام دے دیا، کچھ لکھ دیا ہوگا کہ اس کو فلاں فلاں چیز. اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ باہر نکلا. کہاں جا رہے؟ کہا مجھے کہا کہ فلاں شخص کو یہ خط دے آؤ. اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے دے دوں. اس نے کہا ہاں، شوق سے. وہ جب خط لے کے گیا تو اسی کے گردن پہ چھری پھر گئی. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے خود گڑھا کھودتا ہے. اگر آپ کسی کا برا چاہیں گے نا، کسی کی نعمت کا زوال چاہیں گے، تو آپ کی اپنی نعمتوں کا پہلے سے ہی زوال ہو چکا کہ آپ کے پاس ہیں، لیکن اب آپ جلنے کڑنے میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو اپنی نعمتیں ہی نظر نہیں آتی. آپ اسی پریشانی میں کہ دوسرے کو کیا کچھ میں، سارا وقت آپ کے دماغ پہ یہی پریشانی ہے کہ اس کے پاس یہ فلاں فلاں چیز کیوں آ گئی. بہرحال تو حسد جو ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، نقصان دہ. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا الحق حق، یعنی وہ جہالت کی بنا پہ نہیں حسد کر رہے، ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہے ہیں. فاعفوا واصفحوا، بس معاف کر دو اور درگزر کرو. یہ مومنوں کو عمومی خطاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے اور باقی بھی. عفو معاف کرنے کو کہتے ہیں اور صف درگزر کرنے کو. ٹھیک ہے، عفو کا مطلب ہے گرفت نہیں کرنا، پکڑنا نہیں، کسی کو سزا نہیں دینا. اور صف کا مطلب ہے اس سے اعراض کرنا، کسی چیز سے مکمل منہ پھیر لینا جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یعنی کسی کو نہ پکڑنا، ظاہر نہیں ہونے دینا. مثلاً اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ مثلاً آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے، یا کوئی بات آپ کے کان میں پڑ گئی یا کچھ بھی، تو آپ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ایک طرف سے گزر جائیں، ظاہر نہ کریں.
کیونکہ اگر آپ نے کہا مجھے پتہ چل گیا، پھر وہ صفائیاں پیش کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، آپ نے اس کو جھوٹ بولنے میں مجبور کر دیا، پھر اس کے اور آپ کے بیچ میں ایک دل میں کوئی چیز آ جائے گی، پھر وہ لمبا سلسلہ چل پڑے گا. وقت بچانے کے لیے بہتر ہے ایسی چیزوں سے آنکھ بند کر کے انسان نکل جائے. تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اگنور نہ کیا جائے، اگنور کرنا، اس وقت تک معافی پوری نہیں ہوتی. حتی یاتی اللہ بامرہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کیا تھا. آپ کو پتہ چل بھی جاتا تھا کہ یہ اوپر اوپر سے باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کہتے نہیں تھے، جتاتے نہیں تھے. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی دوسرا حکم ان کو سزا دینے کا. اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جو قبائل تھے یہود کے، ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، ابتدا میں کیا حکم تھا؟ اگنور کر دو، کام پہ فوکس رکھو، لڑائی جھگڑے نہیں چھیڑو. اور بعد میں پھر اللہ کا حکم جو بھی آیا اس پہ عمل ہوتا رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی بے بسی لاحق نہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں. پھر مرتد کی تعریف یہاں پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے. یردونکم کا لفظ اسی سے ہے، رد سے، را دال دال، اسلام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ حق واضح ہونے کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. من بعد ما تبین لہم الحق، جب حق کا پتہ چل جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لے لینا چاہیے. اور پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائنل ایکشن لینے سے پہلے تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہیے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ جب وہ چیز رائپ ہو جائے. پھر آپ فروٹ کب توڑے؟ جب رائپ ہو جائے، کچا نہیں توڑے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ڈال کے نہیں بیٹھے. اس میں ایک پیرنٹنگ کا بڑا اچھا اصول آپ کو دوں گی. بچوں کو ہاتھ چھوٹی بڑی چیز پہ مت پکڑے. انہوں نے کوئی چیز گرا دی، اگنور کر، ایک لفظ منہ سے نہ نکالے. اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے بے دھیانی میں کیا ہے، پرواہ نہیں کی، کچھ نہیں کہے. کوئی لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے صلح کر لیں گے، نہیں کرتے آپ انٹرفیئر نہیں کرے، اللہ کہ بہت ڈینجرس کام ہو رہا ہو. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، لیٹ کر رہے ہیں، آہستہ کر رہے ہیں، ہر وقت مت ڈانٹے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ فارم ہو جائے. وہ ساری چیزیں معاف ہیں، یہ معاف نہیں. ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ نہیں چھوٹنے والی، یہ تو کرنی ہے. پھر کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی، ان کو ٹھیک ہو جائے گی. وہ مائیں جو ہر بات پہ ڈانٹتی ہیں، ہر بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہیں. ان کے بچوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور کم امپورٹنٹ کیا اور ان امپورٹنٹ کیا ہے. وہ بےچارے بھی کنفیوز بچے ہی پھر پلتے ہیں. نہ ان کو ماں کی ممتا ملتی ہے، نہ انہیں پتا چلتا ہمدردی کیا ہوتی ہے، کون سی چیز چھوٹی ہے، کون سی چیز بڑی ہے. تو معاف کرنا سیکھیں. اور جہاں آپ نے سٹینڈ لینا ہے، جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں زیرو ٹالرنس ہے، باقی چیزیں معاف ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے بچہ نماز چھوڑ دے بازو کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اگر وہ ایک گلاس توڑ دے تو ان کو پتا چل رہا ہے نا کہ ماں کے نزدیک گلاس زیادہ امپورٹنٹ ہے، دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے آخرت کے نقصان سے. بہرحال یہاں حسد کی مذمت بھی ہے، اور حسد ایمان کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے حسد بغض نکال دیا جائے گا، صاف ستھرے ہو کے جنت میں جائیں گے. حسد جو ہے قابل مذمت عادت ہے، جو جسم کو بھی نقصان دیتی ہے، دین کو بھی خراب کرتی ہے، اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وہ حسد کسی کو نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حسد کرنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے. حسد جو ہے یہ انسان کی اچھی عادات اور اخلاق کو ختم کر دیتا ہے. حاسد اللہ سے ناراض ہوتا ہے. حسد جھگڑے لڑائی کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ قتل تک لے جاتا ہے. حسد شر کا باعث ہے. علاج کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا. یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین صفت ہے. ان اللہ عفو یحب العفو. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کم از کم کسی سے انتقام نہیں لیا. صحابہ کی بھی یہی صفت تھی. اور اس کے فائدے کیا؟ معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کرنے والوں کو فرشتوں کی مدد ملتی ہے، معاف کرنے والا پرسکون زندگی گزارتا ہے، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا. معاف کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. قیامت کے دن بہترین اجر ملے گا، عزت بھی ملے گی. حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا، اور یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود کو ان کے حال پہ چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو، اور کرنے کا کام کیا، اس کے بدلے اس وقت کو کہاں لگاؤ؟ نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، دوسروں کی مدد خدمت کرنے میں۔ بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے۔ نماز تو قائم کی جاتی، پیچھے بتایا جا چکا ہے یقیمون الصلاۃ میں کہ اس کے ارکان، واجبات، شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا، وقت کی بھی پابندی کرنا۔ اور یہ تیسری جگہ ہے جہاں اقیموا الصلاۃ کی بات آ رہی ہے، اور اس میں تینوں جگہ آپ دیکھیں گے زکوٰۃ اور صلاۃ کٹھے آ رہے ہیں۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کس کو دو؟ مستحق۔ وہ کون ہے؟ 8 ہیں، قرآن میں ان کی تفصیل ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ مستحق کو ادا کرو، یہ مطلب ہے، خالی زکوٰۃ دینا مطلب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر زکوٰۃ فرض ہے تو عام صدقہ دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر کے، حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ فرض کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگ فرائض سے غفلت برتتے ہیں، نوافل کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پہلے فرض آتا ہے، تو اس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے فرائض ادا کر کے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صرف نماز زکوٰۃ ہی کافی نہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی، من خیر، من کس لیے آیا؟ تاکید کے لیے، یعنی کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پالو گے، وہاں مل جائے گی تمہیں۔ دنیا میں کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، کسی نے آپ کو پوچھا نہیں، آپ نے زندگی بھر ان سے احسان کیا، انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے آپ ہی پہ ظلم کر دیا، کوئی بات نہیں، سو واٹ، اللہ کے پاس لکھا ہے سب، وہ دے دے گا اجر۔ تجدوہ عند اللہ، سبحان اللہ۔ سوچتے کو بھی امیجن کیا کرے ایسی خوبصورت آیتیں بھی، صرف جہنمی کو نہیں امیجن کیا کرے، اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرے۔ آپ اللہ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ وہاں موجود ہے، آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو تو یاد بھی نہیں، اچھا یہ بھی تھا، ایسا بھی تھا، فلاں وقت یہ بھی کیا تھا، کیسی خوشی ہوگی اس وقت۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھول کے اپنے کچھ پیسے اپنی کسی کتاب میں رکھ کے بھول جاتے ہیں، پھر کسی وقت وہ کتاب کھولتے ہیں، اوف یہ کب رکھے تھے، یہ کہاں سے مل گئے، کتنی خوشی ہوتی ہے، چاہے اس سے کئی زیادہ پیسے آپ کے پاکٹ میں ہوں، وہ ہے بس ٹھیک، لیکن یہ جو گمنے کے بعد ملے ہیں نا، ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو یہ سرپرائز جب قیامت کے دن ملیں گے نا، کوئی بھی چھوٹی سی نیکی جو آپ نے کر کے بلا دی، آپ کو یاد بھی نہیں رہا صبح سے شام تک پچھلی زندگی میں کیا کیا، اچانک نظر آئے گا تو خوش ہو جائیں گے۔ بس دعویٰ کمپین میں آپ نے ڈالے، کسی نے وہ آیت پڑھ لی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کیے، آپ کو تو پتا بھی نہیں، وہاں جا کے کھلے گا۔ تو ایسی چھپی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا کہ خود بھی نہیں، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا کیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، وہ تمہیں مل جائے گی، گمے گی نہیں کہیں۔ یہ یہاں کے چیک ان تھوڑی ہے کہ آپ نے سارے ٹیگ بھی لگائے سب کچھ، اور وہ آپ کا جو لگیج تھا وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور پھر آپ کو کلیم کرنا پڑا کیونکہ ملا بھی نہیں واپس۔ تو پھر خیر سے مراد یہاں مال اور اعمال دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر کا لفظ قرآن میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مال بھی اور آپ کے اعمال دونوں ہی۔ اور ایک دانہ کتنا بن جاتا ہے؟ 700۔ سبحان اللہ، معمولی نیکی بھی صدقہ ہے اور ہر نیکی کے بدلے اجر عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور نماز زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی بھی جو نیکی انسان کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان خود ضائع کرے۔
چھوٹی نیکی ہو, بڑی نیکی ہو, قولی ہو, فعلی ہو, مالی ہو, سب جمع ہو رہے ہیں, سارا بینک بھرا جا رہا ہے آپ کا وہاں کا. تو ہر نیکی اللہ کے پاس محفوظ ہے اور قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرے کے برابر نیکی بھی انسان دیکھے گا اور انسان پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. ذرے کے برابر نیکی پر بھی اللہ اجر عظیم عطا کر دے. کتنا قدردان ہے ہمارا رب, اضافے کے ساتھ ملے گا. 10 گنا تو ہے ہی ہے, کسی کو 700 گنا اور کسی کو اس سے بھی زیادہ. ارادہ بھی کر لے تب بھی ثواب مل جائے گا. اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں. کسی بھولے بھٹکے کو رستہ دکھانا, مسکرانا, نیکی کا حکم دینا, نابینا کے ساتھ چل کے اس کو منزل پہ پہنچانا, راستے سے کوئی چیز ادھر ادھر جو اٹکنے والی وہ ہٹا دینا, کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا, یہ سب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو. یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو مسلمانوں کے دل میں شک اور تردد پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل آیات ایک ہی قسم کی آ رہی ہیں. جس طرح نسخ کا مسئلہ اٹھایا گیا اور جس طرح سوالات کے ذریعے اکسایا گیا, یہاں ایک اور چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے, مشرکین سمجھتے ہیں صرف وہی کامیاب ہے, انہی کا دین ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بس جنت میں جائیں گے. یہودی یہود کے بارے میں کہتے ہیں, عیسائی کو جنرل بات کر کے اکٹھا کر دیا گیا یہاں, یعنی لمبی بات کو مختصر کیا گیا ہے. فرمایا تل کا امانی ہوں, یہ تو ان کی خواہشات ہیں, یہ تو ان کی آرزویں ہیں. تو معاملات خواہشات اور آرزوؤں پر مبنی نہیں ہے اللہ کے ہاں. امانی امنیہ سے میں نے ایک اور معنی بھی بتایا تھا, تلاوت کے معنوں میں بھی بغیر سمجھے تلاوت کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یعنی یہ باتیں صرف پڑھنے کی حد تک ہے, اس کا مطلب نہیں سمجھتے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر. ہر ایک کلیم کرتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمان سمجھتے ہیں صرف وہ جنت میں جائیں گے, یہودی اسی طرح سمجھتے ہیں, عیسائی اسی طرح سمجھتے ہیں, باقی ریلیجنز والے بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن معاملہ کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں اس گروہ میں سے ہے اس لیے اس کو جنت. یعنی ایون اگر کوئی مسلم بھی ہے تو صرف اس کا مسلم ہونا کافی نہیں ہے, ہر ایک کو انڈیویجولی اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا ملے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبانی دعووں کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ کو کوئی بھی چیز کس بنیاد پر یقین کرنی چاہیے؟ دلیل کی بنیاد پر. ہاتھو برہانکم. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے, نیک اعمال شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو اپنی مرضی سے جنت میں نہیں بھیج سکتے. اور پھر اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. عمل چھوڑ کے خالی تمنائیں فائدہ نہیں دیں گی. انسان جو کچھ بھی کرے دلیل کی بنیاد پر کرے. جس چیز کو نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ کرے. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہاں, جس کسی نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں, یعنی کسی خاص گروہ سے تعلق ہونا کافی نہیں, بلکہ اس کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1, اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے. جب چہرہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ جدھر منہ کرتے ہیں ادھر ہی سارا جسم بھی کر لیتے ہیں, پھر آپ کا رخ ادھر ہی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی کہ چہرہ انسان کے سر میں ہے اور انسان کی نیت مراد ہے, یعنی کیوں کوئی کام کر رہا ہے. اور دوسرا ہے محسن, یعنی اچھا عمل, نیک عمل بھی کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. پہلی شرط نہ ہو تو منافقت اور ریاکاری ہے. اللہ کے لیے کام نہیں تو کیا ہے, پھر دکھانے کے لیے تو ریاکاری ہے. اور دوسری شرط پوری نہ ہو تو بدعت اور گمراہی ہے جو سنت کے مطابق نہیں. بلا من اسلم وجہہ, بلا کا مطلب کیا ہے, کیوں نہیں, من اسلم, جو بھی اسلام لایا,
جس نے بھی سپرد کر دیا وجہہ اپنے چہرے کو، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور سجدے میں زمین پر اپنے چہرے کو رکھ دیا ایک اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، یعنی صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، رب کے ہاں اجر کی کیا شکل ہے؟ جنت، جنت بھی ملے گی اور جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ماضی کا۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں کو بھی پیغمبروں کو بھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھیوں اور جو رسیاں پھینکی گئی تھی ان سے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ علیہ السلام ان سے خوف میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی خوف ہو سکتا ہے اور دنیا میں غم بھی ہو سکتا ہے، جیسے کس نبی کو ہوا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ لیکن یہ دونوں کیفیات ہونے کے باوجود مومن اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے دو شرائط ضروری ہیں اعمال میں، ایک تو ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو، دوسرا یہ کہ شریعت کی اتباع ہو۔ منافق کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور فاسق کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، تو نفاق اور فسق دونوں سے ہی پرہیز کرنا ہے۔ حضرت عمر نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا جس کے کپڑے بڑے بوسیدہ تھے، سر غبار آلود تھا۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگے، پوچھا آپ کو کیا چیز رلا رہی؟ کہا اس مسکین کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے، اس نے عمل بھی کیا لیکن اس کا عمل قیامت کے دن اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا کہ دنیا کی ہر چیز اس نے چھوڑی ہوئی ہے، تو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس طریقے پر نہیں ہے جو ان کے پیغمبر چھوڑ کر گئے۔ تو پیغمبر سے الگ راہ، سنت سے الگ راہ نکالنا کیا کہلاتا ہے؟ بدعت، نئے نئے طریقے نکال لینا، اپنی مرضی کے طریقے نکال لینا اور کہنا یہ دین ہے۔ تو بہرحال یہ چہرے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، چہرے کو اپنے رب کی طرف ہی موڑ کے رکھنا چاہیے، یعنی جو بھی ہو دھیان اللہ ہی کی طرف ہو، اور سب سے اچھا انسان بھی وہی ہے جس نے ایسا کیا۔ اور نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ بچ چہرہ ہوتا ہے نا، جب چہرہ دے دیا تو سبھی کچھ دے دیا، تو کہا کرے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، ٹھیک ہے، اور حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور اللہ ہی کا بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کا حق ہم پر سب سے زیادہ بڑا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر ألم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا
أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.